خوش آمدید ناظرین و سامعین، آج کی ایک سچ بیانی سن کر آپ کا دل سچ میں رو پڑے گا۔ ایک خود غرض بیٹے کی ہے کہانی جس نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ کوئی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے، جس نے اپنی پالنے والی ماں کو چھوڑ کر اپنی سگی ماں کو چنا۔ کتنی محبت سے اس ماں نے اس کو پالا تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف، سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ مس مت کیجیے گا ہماری ویڈیو کو، پہلے پر ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو ہی اس کے ساتھ پریس کریں۔ میری شادی آج سے 2 سال پہلے اپنی خالہ کے ہاں ہوئی۔ امین پہلے اپنے دوست کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہتے تھے، مگر شادی سے کچھ ماہ پہلے انہوں نے یہ فلیٹ خرید لیا تھا۔ 3 کمروں پر مشتمل یہ گھر جسے دیکھ کر خاندان کا ہر فرد میری قسمت پر رش کر رہا تھا۔ میری اماں تو میری نظر اتارتے نہ تھکتی تھی۔ میرا اپنا گھر خود بھی 3 کمروں کا تھا، لیکن گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم بہت بڑا گھر لے سکتے۔ اب جب خالہ نے میرے لیے امین کا بولا تو خاندان کا ہر فرد میری قسمت پر رش کر رہا تھا۔ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی BCom پاس پورے خاندان کا وہ واحد لڑکا تھا جو پڑھا لکھا اور خوش شکل تھا۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ سمیت سبھی اس رشتے پر خوش تھے۔ میری 2 بڑی نندیں شادی شدہ تھیں۔ بڑی والی سلمہ باجی تو یہیں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ دوسری باجی کسی اور شہر میں رہتی تھی۔ میری شادی پر سب ہی میرے گھر پر آئے اور میرے گھر کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے کہنے لگے کہ تمہاری تو قسمت چمک گئی۔ سلمہ باجی اکثر شام میں چلی آتی تھیں، جس سے میری تنہائی دور ہو جاتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے شادی کے کچھ ماہ بعد میں اولاد کے لیے دعائیں کرنے لگی تھی۔ بچے شروع سے مجھے بہت پسند تھے اور اب تو شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ اگرچہ اتنا وقت نہیں بیتا تھا مگر یہ 2 سال بھی مجھے بہت لگنے لگے تھے۔ جب سے عالیہ باجی کے ہاں کاشف ہوا تھا، اس کو دیکھ کر میرا دل شدت سے دعا کرتا کہ جلدی سے میری گود ہری ہو جائے۔ ویسے بھی کاشف بڑی منتوں مرادوں والا بچہ تھا۔ عالیہ باجی کی شادی کے 10 سال بعد ہوا تھا۔ جس دن کاشف ہوا تھا عالیہ باجی کے شوہر محمود بھائی کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ پوری بلڈنگ میں مٹھائی بانٹتے پھر رہے تھے۔ سیل فون پر آنے والی کال کی آواز پر میری سوچوں کا سلسلہ تھما۔ اسکرین پر امین کا نمبر نظر آ رہا تھا۔ ہیلو زرین، تیار رہنا، شام کو ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی، امین کی بات پر میں بولی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ شام میں امین آئے تو ان کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں چلے گئی۔ سب رپورٹس ٹھیک ہیں، بس جب حکم ہو جائے اللہ کا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ انشاءاللہ ضرور اللہ کا کرم ہوگا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ شکر ہے امین، ایسی کوئی بات نہیں، ورنہ تو میرے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو۔ چلو اب اطمینان آ گیا نا، بس اب دعا کرو اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اکثر بیشتر کام سے فارغ ہو کر نیچے عالیہ باجی کے ہاں چلی جاتی تھی، کاشف سے کھیلنے۔ در حقیقت تو میں اپنی تڑپتی مامتا کو تسکین دیتی تھی۔ میں شدت سے اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ وقت کا پہیہ بھی اپنی رفتار سے گھومتا رہا۔ یوں میری شادی کو 8 برس بیت گئے۔ میرے لبوں پر اگر کوئی دعا تھی تو بس اولاد کی تھی۔ مجھے لگتا تھا باقی سب دعائیں تو میرے لب جیسے بھول ہی گئے ہیں۔ آج بھی میں شام کے وقت عالیہ باجی کے ہاں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کیا بات ہے زرین، بہت بجھی بجھی سی ہو؟ نہیں تو باجی، میں ٹھیک ہوں، ان کے سوال پر میں زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ کاشف کو دیکھنے لگی جو وہیں کمرے میں اپنے بال سے کھیل رہا تھا۔ کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، آج میری اولاد بھی ہوتی تو وہ بھی اتنی ہی بڑی ہوتی۔ میرے سینے میں ایک ہونک سی اٹھی۔ عالیہ باجی 8 سال بیت گئے ہیں شادی کو، مگر اب تک میری گود سونی ہے۔ پگلی ایسے نہیں روتے۔ مجھے دیکھو، شادی کے 10 سال بعد جب میں نا امید ہو چکی تھی تب ہوا کاشف۔ میری جان رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ میں اس آس پر جی رہی تھی کہ کب اللہ کا کرم ہو جائے۔ یوں میری شادی کو 12 برس بیت گئے۔ آج اتوار کا دن تھا۔ سلمہ باجی بھی صبح سے آئی ہوئی تھی اور میرے سسرال والے بھی میرے گھر میں تھے۔ جب میں چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لا رہی تھی تو مجھے اپنی ساس کی آواز آئی، دیکھو امین، تم ایک ہی بیٹے ہو میرے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ تمہارے بچوں کو اپنی گود میں کھلاؤں۔ امی اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اب جب اللہ کا حکم ہو جائے۔ 12 سال بیت گئے ہیں، اتنا وقت بہت ہوتا ہے۔ سلمہ باجی بھی کہنے لگی، انسان کتنا بے بس ہوتا ہے۔ مجھے اپنا آپ بے بسی کے اس مقام پر لگا جہاں میں اب کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ تم دوسری شادی کر لو۔ امی خدا نہ کرے، زرین میں کوئی عیب تو نہیں؟ امین ناراضگی سے بولے۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، دوسری شادی بھی کرنا کوئی برائی تو نہیں ہے۔ تم دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کرو گے، ہمیں یہ پتہ ہے۔ صحیح تو ہے، اس میں امین کا کیا قصور ہے؟ مگر میں کیا کسی اور عورت کو امین کے ساتھ برداشت کر پاؤں گی؟ اور پھر جب میں کمرے میں اداس بیٹھی ہوئی تھی تو تہمینہ باجی میرے پاس آئیں
امین تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی دوسری شادی پر راضی نہیں ہوگا۔ وہ اماں ابا کو بھی صاف منع کر چکا ہے۔ میں نے اس کو ایک مشورہ دیا ہے مگر وہ راضی نہیں ہو رہا۔ اگر تم بات کرو تو ہو سکتا ہے وہ راضی ہو جائے۔ کیسا مشورہ؟ میں اپنا بچہ تمہیں دے دوں گی۔ تہمینہ باجی امید سے تھی اور میں ان کی بات سن کر خوشی سے پاگل ہو گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پگلی ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میرا بچہ کہیں غیروں میں نہیں جائے گا، میرے بھائی بھابھی کے پاس ہی تو آئے گا، اتنا اطمینان ہوگا مجھے۔ امین سے میں نے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ہم کیوں کسی کا بچہ لیں؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تم کیوں دوسرے کی اولاد لے رہی ہو؟ امین 12 سال ہو گئے ہیں انتظار میں۔ دیکھو زرین، جو چیز اللہ ہی نہ دینا چاہے ان پر یوں اپنی مرضی نہیں چلانا چاہیے۔ اگر نصیب میں ہوئی تو ہو جائے گی اولاد، ورنہ اس کو اللہ کی مصلحت سمجھ کر چپ ہو جانا، کیونکہ اس کے دینے اور نہ دینے میں مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مگر ہر 1-2 روز بعد ہی میں اس بات کو اٹھاتی، مجھے بھی ضد ہو گئی تھی۔ بالآخر میری ضد نے ان کو مجبور کر دیا اور انہوں نے حامی بھر لی۔ اب میں دن گن گن کر گزارا کر رہی تھی تہمینہ باجی کے ہاں بچے کی ولادت کا، اور پھر وہ دن آ گیا جب تہمینہ باجی نے پوری رضامندی سے اس بچوں کو میری گود میں ڈال دیا۔ یہ تمہارا بچہ ہے اب۔ میرے دل کے سوکھے صحرا کو ممتا کے احساس نے ہرا بھرا کر دیا۔ میں اس بچے کو سینے سے لگا کے رو دی۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو رواں تھے۔ اس دن پوری بلڈنگ میں نے مٹھائی بانٹی تھی۔ بہت مبارک ہو، بہت پیارا ہے بیٹا۔ لو بھائی کاشف، تمہارا چھوٹا بھائی آ گیا۔ میں کاشف کو پیار کرتے ہوئے بولی تو وہ شرما گئی۔ نعمان کے آنے سے میری زندگی میں بہت بدلاؤ آ گیا تھا۔ میرے گھر کا سونا پن دور ہو گیا تھا۔ اس کی آواز سے میرے گھر میں جیسے رونق سی اتر آئی تھی۔ نعمان 1 برس کا ہو گیا تھا۔ اس کی سالگرہ میں نے دھوم دھام سے منائی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا اس کی مسکراہٹ پر اپنی زندگی نچھاور کر دوں۔ امین خوش نہیں تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری نعمان سے محبت دیکھ کر تم کو بعد میں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ تم جانتی ہو وہ تمہاری نہیں تہمینہ باجی کی اولاد ہے۔ امین کی بات پر میں تڑپ گئی، مگر آپ کی اپنی بہن نے میری گود میں دیا ہے اس کو۔ پیدا کرنے والے سے زیادہ پالنے والی کی محبت ہوتی ہے۔ تمہاری بات ٹھیک ہے زرین، مگر حقیقت سے تم نظر نہیں چرا سکتی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کی طرف پلٹ سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ میں دہل گئی۔ آپ سارے وہم اپنے دل سے نکال دیں۔ آپ اور میں مل کر اس کو اتنی چاہت دیں گے کہ زندگی کے کسی مقام پر اس کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم اس کے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ نعمان اب بڑا ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ وہ مجھے ماں اور امین کو بابا بولتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب اس نے پہلی بار مجھے ماں بولا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا ساری دنیا کو چیخ چیخ کر اپنی خوشی کا بتاؤں۔ میں بار بار اس کے لبوں سے ماں سنتی اور جتنی بار وہ مجھے ماں بولتا میں خوشی سے نہال ہو جاتی۔ امین اس کی ہر فرمائش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کرتے۔ اسکول میں کسی نے کبھی ایک بار کہہ دیا تھا نعمان سے کہ تمہاری ماں یہ نہیں ہے کوئی اور ہے بلکہ، تو میں نے نعمان کو سمجھایا کہ آپ کی مما میں ہی ہوں، کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو میری ہی گود میں آئے تھے۔ اس وقت تو وہ چھوٹا تھا، میری بات سمجھ گیا۔ تہمینہ باجی کی ایک بات مجھے بہت پسند تھی، وہ جب بھی ہمارے ہاں آتی انہوں نے کبھی ایسا مجھے یا نعمان کو احساس نہیں دلایا کہ نعمان میرا بیٹا نہیں بلکہ وہ ان کو پھپھو ہی بولتا تھا۔ نعمان نے 6ٹھی جماعت میں پوزیشن لی تھی۔ اس نے امین سے تحفے میں ریموٹ کنٹرول کار کی فرمائش کی تھی۔ شام کے وقت میں اور نعمان بلڈنگ میں مٹھائی بانٹنے نکلے۔ پہلے ہم عالیہ باجی کے ہاں گئے۔ بہت مبارک ہو بھائی تم دونوں کو، وہ نعمان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ میں کاشف سے مسکرا کر ملنے لگی۔ اب تو کاشف بھی بڑا ہو گیا تھا۔ تم تو بس اب پرائی ہو گئی ہو، عالیہ باجی کے شکوے پر میں ہنس پڑی۔ کیا کروں، وقت ہی نہیں ملتا نعمان کے ساتھ۔ چلو خوش رہو۔ ان سے اجازت لے کر میں دوسرے گھروں کی طرف چلی گئی۔ وہ طاہرہ باجی کا گھر تھا۔ ان کے اصرار پر ہم گھر کے اندر آ گئے، اور پھر جب وہ ہمارے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئیں تو نعمان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، زرین لگتا ہی نہیں ہے نعمان لے پالک ہے، اتنے چاؤ سے پالا ہے تم نے۔ ماں یہ لے پالک کیا ہوتا ہے؟ نعمان گھر آ کر مجھ سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں مجھے، اس کی بات پر میں انجان بنتے ہوئے بولی۔ لے پالک اس کو بولتے ہیں جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ آج میں نے اپنی ٹیچر سے پوچھا ہے۔ اگلے دن نعمان اسکول سے آیا تو مجھ سے بولا، اچھا چلو کھانا کھاؤ منہ ہاتھ دھو کر۔ اس کی بات کو میں نے سنی انسنی کر دیا۔ اکثر اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا کہ دل پر ہاتھ رکھ کر میں رہ جاتی۔ میں جتنا چاہتی تھی کوئی اس کو یہ احساس نہ دلائے کہ میں اس کی ماں نہیں بلکہ میں نے اس کو گود لیا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ ہم نے نعمان کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے۔ تم نے سوچا ہے کس کالج میں داخلہ لینا ہے؟ صبح ناشتے پر امین نعمان سے مخاطب ہوئے۔ نہیں بابا، ابھی تو کچھ نہیں سوچا، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا۔ برخوردار جلدی سوچو، میٹرک کے امتحان ہونے والے ہیں۔ اب نہیں سوچو گے تو کب سوچو گے؟ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا خوب پڑھ لکھ کر بڑا آفیسر بنے۔
امین کی بات پر میں ان کے آگے چائے رکھتے ہوئے زور سے بولی آمین، مگر کس کو پتا ہوتا ہے آنے والے وقت میں کیا ہو جائے۔ آفس سے آتے ہوئے امین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ہاسپٹل لے جاتے ہوئے وہ دم توڑ گئے۔ مجھے لگ رہا تھا میری دنیا اندھیری ہو گئی۔ رات گئے سب لوگ میرے گھر میں جمع تھے۔ میرے ساس سسر کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ اتنے بڑے سانحے کو سہار نہیں پا رہے تھے۔ میں بس ایک کونے میں بیٹھی بت بنی سب کو دیکھ رہی تھی۔ قبرستان سے واپس آ کر نعمان میرے پاس بیٹھ گیا اور میرے گلے لگ کر رو دیا۔ میں جو سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امین کے جانے کے بعد پورا گھر مجھے خالی لگنے لگا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر چکراتی، ہر آہٹ پر پلٹ کر دیکھتی، ایسا لگتا جیسے وہ ابھی لوٹ آئیں گے۔ سب اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے تھے۔ ذریعہ آمدنی کچھ تھا نہیں۔ میں گھر میں ٹیوشن پڑھانے لگی تھی۔ نعمان کا کالج میں داخلہ تھا اور پھر 10 ضروریات تھیں۔ میں ویسے اس کی خواہشات پوری نہیں کر پا رہی تھی جیسے امین کیا کرتے تھے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ جو رویہ تھا وہ نعمان کا تھا۔ وہ مجھ سے کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ میں نے کپڑے سینے بھی شروع کر دیے۔ میں پرائیویٹ کالج میں داخلہ لینا چاہ رہا ہوں۔ میں کپڑے سی رہی تھی جب وہ میرے پاس آیا۔ مگر پرائیویٹ کالج تو بہت مہنگا ہوتا ہے بیٹا، اس کی بات پر میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ میں نہیں جانتا، میرے دوست بھی سب وہیں داخلہ لے رہے ہیں، آپ کو بھی مجھے کروانا پڑے گا۔ میں سر پکڑ کر رہ گئی۔ میں نے اپنا زیور بیچ کر اس کا داخلہ کروایا۔ کالج کی ہر ماہ کی بھاری بھرکم فیس نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ مجھے لگتا تھا میرے لیے اپنا وقت تو بچا ہی نہیں۔ ٹیوشن سے فارغ ہوتی کپڑے لے کر بیٹھ جاتی۔ میں سب جگہ میرا آنا جانا چھوٹ گیا تھا۔ میری زندگی نعمان کے لیے وقف ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے انٹر ہوا تو اس نے پرائیویٹ یونیورسٹی کی فرمائش کر دی جو میری حیثیت نہ تھی۔ تم سرکاری یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، وہ بھی اچھی ہوتی ہے، میں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ نہیں، پرائیویٹ میں لوں گا۔ اس کی ضد پر مجھے غصہ آ گیا۔ نعمان تم بچے نہیں ہو، اب تم کو بھی خیال ہونا چاہیے، تعلیم کے ساتھ کوئی پارٹ ٹائم نوکری کرو۔ میری بات پر وہ خفا ہو کر گھر سے چلا گیا۔ رات دیر گئے تب گھر آیا، بات کیے بغیر مجھ سے وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں خاموشی سے اس کو جاتے ہوئے تکتی رہی۔ میں بات کر لیتی تو کر لیتا، ورنہ وہ خود کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ آپ نے پھر کیا سوچا میرے داخلے کا؟ ہاں تو لو نا داخلہ، میں نے منع کب کیا ہے، پر پرائیویٹ میں نہیں، میرے پاس اتنے پیسے بھی تو نہیں ہیں۔ میں اپنی مجبوری اسے بتاتے ہوئے بولی، اور میں نے ہر ماں کی طرح تھوڑی بہت سیونگ اس لیے کی ہوئی تھی۔ اگر آپ میری سگی ماں ہوتی نا تو کبھی یوں انکار نہیں کرتی۔ میں لے پالک ہوں، آپ نے مجھے گود لیا ہے، تبھی آپ اس طرح کر رہی ہیں۔ اس کی بات پر میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر لفظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ میرا سر پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ صبح میں کمرے سے باہر نکلی، سامنے سے نعمان آ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ مجھ سے معافی مانگنے آ رہا ہے۔ میں بہت دنوں سے ایک فیصلہ کرنا چاہ رہا تھا، آج میں نے طے کیا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس کی بات میں نہ سمجھی اور اسے سوالیہ انداز میں دیکھنے لگی۔ میں اپنی خواہشات کا ہر وقت گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ صرف پرائیویٹ یونیورسٹی میں داخل نہیں کروایا اسی لیے؟ میں بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ صرف نہیں ہے، یہ تو آغاز ہے، شروعات ہے۔ مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے اور میرے ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہے جو میرے سگے ماں باپ ہیں۔ اس کی بات پر میں نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ میرا کیا ہوگا؟ الفاظ میرے لبوں پر دم توڑ گئے۔ وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جب آیا تو اس کے ہاتھ میں کپڑوں کا بیگ تھا۔ میں چلتا ہوں۔ اس کی بات پر میرا دل کیا اس کی خود غرضی پر تھپڑ ماروں یا اس کا گریبان پکڑ کر اس پر خوب چیخوں۔ میں اپنے اوپر سے لے پالک کا لیبل ہٹانا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر جو میرے سگے ماں باپ ہیں۔ آپ میری ماں نہیں ہیں، آپ نے صرف مجھے گود لیا تھا۔ اس کی اس بات میں میری ساری امیدیں دم توڑ گئی اور میں پتھرائی آنکھوں سے اسے دروازے سے رخصت ہوتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ بند کر کے میں پلٹی تو امین کی باتیں میری کانوں میں گونج رہی تھی۔ رب جو دے اس میں بھی مصلحت، جو نہ دے اس میں بھی مصلحت۔ اور آج مجھے رب کی مصلحت کے مطلب سمجھ آ رہے تھے۔ اس نے اولاد نہ دی تھی، میں نے پھر بھی ضد کر کے لے لی۔ جب اللہ ہی نہ چاہے تو بندے کو اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے جاری تھے۔ پیدا کرنے والے سے زیادہ پالنے والی کی محبت ہوتی ہے۔ مجھے اپنی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، مگر پالنے والی کی محبت پیدا کرنے والی کی محبت کے آگے ہار گئی۔ پیدا کرنے والی جیت گئی تھی۔ میں دیوار سے سر لگائے اپنی اس حالت پر اب ماتم کر رہی تھی۔ خوش آمدید ناظرین، سامنے